بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کاشتکار بھائیو، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماشاءاللہ لائف سٹاک یوٹیوب چینل۔ اگرچہ اس موضوع پر میں پہلے بھی بہت دفعہ آپ سے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن کچھ ایسے سوالات ہیں جو دوست پھر پوچھ رہے ہیں، اس لیے مجھے آج کی ویڈیو پھر دوبارہ بنانی پڑ رہی ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی، اب 10-15 دن کے بعد وہی چارہ جو اس وقت 6-7 فٹ کا تھا، اب یہ 9-10 فٹ کا ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موسم اچھا ہوا ہے تو 15 فروری کے بعد آج جو ہے 1 مارچ ہے، تو ان جو تقریباً 14 یا 15 دن ہیں، ان 14-15 دنوں کے دوران 2.5 سے 3 فٹ تک اس چارے کا قد بڑھ چکا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سپر نیپیر کے حوالے سے کہ اب آپ اس کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں کہ اس کی رنگت بھی دیکھیں اور اس کا قد دیکھیں۔ ہم نے اپنے ایک ملازم کو اس کے اندر بھیجا ہے، اس نے قد جو ہے اپنے ہاتھ جو ہے نا اوپر کیے ہوئے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس کے ہاتھ اوپر کرنے کے باوجود بھی سپر نیپیر قد اس سے بڑھ چکا ہے۔ اور اس کا اب جو ہے رنگ وہ بہت ہی گہرا ہو چکا ہے، اور اس کا اب تنا بھی جو ہے کافی موٹا ہو گیا ہے، اور اس کے اب تنوں کی تعداد جو ہے وہ بھی بہت ساری بڑھ چکی ہے۔ تو آج کا یہ جو ویڈیو ہے، اس میں بہت سارے دوست جو ہے نا خاص طور پر کھادوں کے بارے میں، یا اس سلفر یا زنک کے بارے میں، یا جو کیڑے مار ادویات ہیں ان کے بارے میں مختلف دوستوں کے سوالات ہیں، تو وہ میں جو ہے نا آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بھی جب ہم زمین کی آج کل یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جو بھی دوست اس وقت جو ہیں اس کی کلمیں لگا رہے ہیں، تو 4 اور 6 دن کے درمیان ان کلموں کی جرمینیشن فوری طور پر جو ہے نا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کل کا موسم سب سے اچھا موسم ہے۔ ویسے بھی جو سپر نیپیر جہاں بھی لگا ہوا ہے، ان کی کلمیں وہیں کھڑے ہی پھوٹ رہی ہیں، ان میں سے وہیں جرمینیشن ہو رہی ہے، اور جو ہی آپ ان کو لگاتے ہیں تو 4-5 دن وہ جو ہے ان کی جرمینیشن شروع ہو چکی ہے۔ اور جن لوگوں نے 15 فروری کے بعد لگایا ہے سپر نیپیر کلمیں لگائی ہیں، تو اس وقت وہ 4 سے 6 انچ تک ان کے قد جو ہے نا وہ پہنچ چکے ہیں ان 15-20 دنوں کے دوران۔ 4 انچ، 5 انچ، 3.5 انچ، 3 انچ، جنہوں نے اس کی فرٹیلائزر صحیح طور پہ دی ہے اور خوراک کا خاص طور پر خیال رکھا ہے۔ تو اس لیے وہ دوست جو سپر نیپیر لگانا چاہتے ہیں وہ فوری طور پر لگا لیں، کیونکہ آج کل کا موسم سب سے ہی آئیڈیل موسم ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو وہی میں نے آپ کو پہلے ہمیشہ ویڈیو میں عرض کیا ہے کہ زمین کی تیاری ہے، کیونکہ یہ 15-20 سال چلنے والا ایک چارہ ہے، تو آپ نے زمین کی تیاری صحیح طور پہ کرنی ہے، اور اس کو لیول کرنا ہے، اس کو لیزر کروانا ہے، تاکہ کہیں جو ہے نا آپ کا جو گھاس ہے وہ ایک جیسا ہو، زمین اونچی اور نیچے نہ ہو، اس کی ہمواری بالکل برابر ہو۔ پھر جب آپ کھیل بنوانے ہوں یا جب کھیلے بنوانے ہوں، اس سے پہلے آپ نے ہر صورت میں 1 ایکڑ میں 2 بوریاں ڈی اے پی ضرور ڈالنی ہے، اور اس کے اندر ایک انریچ جو ہے نا وہ بھی ضرور ڈالنا ہے۔ وہ 8 کلو گرام کا ہوتا ہے اور 2000 روپے کا جو ہے نا وہ ملتا ہے۔ 2 ڈی اے پی اور 1 انریچ، یہ کھیلے بنانے سے پہلے آپ نے چھٹا کر دینا ہے یا کیرا کر دینا ہے اپنے 1 ایکڑ کے اندر۔ اس کے بعد آپ پھر جو ہے وہ کھیلے بنوا لیں، اور پھر جب کھیلے بن جائیں تو اس کے اندر پانی لگا لیں۔ پانی کے اندر بھی آپ نے 1 بوری یوریا جو ہے نا وہ ضرور فلڈ کرنی ہے، تاکہ جو پودے ہیں ان کی فوری طور پر جرمینیشن ہو، اور ان کو جو نیوٹریشنل جو ریکوائرمنٹس ہے، جو خوراک کی ضرورت ہے، وہ پوری ہو سکے۔ جب آپ جو ہیں آپ کے جو کھیلے پانی کے بھر جائیں، اور ان کے جو ٹاپ کا جو اوپر جو حصہ ہے وہیں تک وتر یا پانی کا سیک چڑھ جائے، تو پھر آپ نے کلمیں لگانی ہے، 2 فٹ کے فاصلے پہ لگانی ہے، اور ان کو جس طرح لگانی ہے جس طرح گلاب کا ہم قلم لگاتے ہیں، یعنی نیچے سے اوپر آسمان کی طرف تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے لگانا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ کلمیں لگا لیں تو اس سے اگلے دن 24 گھنٹے کے اندر آپ نے ہر صورت میں جو ہے نا اس کو سپرے کرنا ہے ڈوول گولڈ کا۔ یہ جو ہے یہ چوڑے پتے والی جتنی گھاس اگتی ہے، یا دمبی سیٹی ہے، یا اس طرح کے ساری جو گھاس اگتی ہے، جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ان کو یہ اگنے ہی نہیں دیتی۔ یہ جو ڈوول گولڈ ہوتی ہے، یہ ہمیں جو ہے یہ 800 ml کی ہوتی ہے، اور یہ 1250 روپے میں دستیاب ہے۔ آپ اس کی اگر 4 ٹینکیاں بنانا چاہتے ہیں
تو آپ پھر 200 ml فی ٹینکی میں ڈال دیں، 200 ملی لیٹر یا 200 cc۔ اگر آپ اس کی 5 ٹینکیاں بنانا چاہتے ہیں ایکڑ کے لیے تو پھر آپ 160 ml یا 160 cc ایک ٹینکی میں ڈالیں پانی کی، اور پھر 5 ٹینکیاں ایک ایکڑ کے اندر کر دیں۔ یہ ہر صورت میں آپ نے کرنا ہے، ورنہ جو جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں وہ پھر ایک نہ صرف ہمارے پودوں کی خوراک کھا جاتی ہیں، بلکہ اس سے جو ہے نا پودوں کی بڑھوتری بھی رک جاتی ہے۔ آپ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر کلمے لگانے کے بعد ڈوول گولڈ کا سپرے ہر صورت میں کرنا ہے، جس کی میں نے آپ کو قیمت بھی جو ہے نا وہ بتا دی ہے۔ 15-20 دن کے اندر اندر یہ 5 سے 6 انچ کا اس پودے کا جو ہے نا وہ قد ہو رہا ہے آج کل، کیونکہ موسم بہت اچھا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ جب پودا آپ نے، کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے، تو آپ نے ہر 10-12 دن بعد جو ہے نا اس کو پانی ضرور لگانا ہے، اور ہر پانی میں آپ نے 1 بوری یا آدھی بوری یوریا کا وہ جو کھاد ہے وہ ضرور فلڈ کرنی ہے، کیونکہ کھاد دینا بہت ہی ضروری ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جب 1 مہینے کے جب پودے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو جو تنا ہوتا ہے اس کا پودے کا، یا جڑ ہوتی ہے، یا اس کی جو چوٹی اوپر کی جو کونپلیں ہوتی ہیں، اس کو بورر یا جو چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں بعض اوقات۔ اگر ان کو بورر لگ جائیں یا گھوڑے وغیرہ یا چھوٹی چھوٹی جو کیڑے ہوتے ہیں اگر وہ آپ کو نظر آئیں تو آپ نے اس کے اوپر ولٹاکو کا جو ہے نا وہ کیرا کروانا ہے۔ ولٹاکو کا جو ایک بیگ ہوتا ہے 4 کلو کا، وہ 1 ایکڑ کے لیے کافی ہوتا ہے، جس کی قیمت 10,500 روپے ہے، یعنی 1,050 روپے کا ملتا ہے، اور 1 ایکڑ کے لیے وہ کافی ہوتا ہے۔ یہ آپ نے اس کے اوپر کیرا کروا دینا ہے، تاکہ وہ جو جراثیم یا جو اس کو کیڑے لگ رہے ہیں یا کوئی ہلکا پھلکا اس کو اٹیک ہو رہا ہے تو وہ اس سے کافی بہتر ہو جائے گا۔ اب یہیں آ کے ایک بات کرنی ہے آپ سے کہ جب یہ تقریباً 1 مہینے اور کچھ دن کا ہو جائے، 1.25 مہینے کا ہو جائے، 1.5 مہینے کا ہو جائے، تو آپ نے اس کو ہر صورت میں سلفر جو ہے نا اور زنک ڈالنی ہے۔ سلفر جو ہے نا وہ 100% ڈالنی ہے 2 کلو، اور زنک جو ہے وہ آپ 27% یا 21% جو ہے نا وہ آپ زنک جو ہے نا وہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ یہ 3 کلو سلفر 2 کلو اور زنک جو ہے وہ 3 کلو، یہ آپ نے جو یوریا آپ فلڈ کریں گے ڈرم کے اندر، اسی کے اندر آپ اس کو جو ہے نا ڈال دیں تو یہ اس کو مل جائے گی زنک اور سلفر۔ یہ بہت ہی مفید ہے زنک اور سلفر۔ جب اس پودے کی پوریاں نکلنا شروع ہو جائیں، پہلی، دوسری، تیسری، اس کی بننا جو تنا اس کا موٹا ہونا شروع ہو جائے، اس کی پوریاں نکلنا شروع ہو جائیں، تو آپ نے اس کو پوٹاش ضرور لگانا ہے۔ پوٹاش کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک جو پانی آپ لگائیں گے، جب اس کی پوریاں نکلنا شروع ہو جائیں تو ڈرم کے اندر جو آپ یوریا آدھی بوری یا 1 بوری جو ڈالیں گے فلڈ کرنے کے لیے، اس کے اندر آپ 2 لیٹر جو ہے نا پوٹاش ڈال دیں، ایک پانی میں یہ کر دیں۔ پھر 15 دن کے وقفے کے بعد پھر جو آپ اس کو پانی دیں گے اور یوریا ڈالیں گے فلڈ کرنے کے لیے، تو وہ پھر 2 لیٹر اس میں اور ڈال دیں، یعنی ٹوٹل آپ نے 4 لیٹر جو ہے وہ پوٹاش ڈالنا ہے 1 ایکڑ کے اندر، لیکن اس کو 15 دن کے وقفے سے آپ نے کرنا ہے۔ اب ایک اور بات بھی آپ سے عرض کرنی ہے کہ بعض اوقات بہت سارے دوست جو ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ بھی جب یہ 1.5-2 مہینے کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر جڑی بوٹیاں جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو یہ ہے کہ ایک دوائی ہے، اس کا نام ہے لوگران۔ یہ لوگران جو ہے یہ 16 گرام 1 ایکڑ کے لیے کافی ہوتی ہے، اور اس کی آپ 16 گرام دوائی لیں اور اس کو آپ کسی برتن میں ڈال کے 5 ڈبے پانی کے اس کے اندر ڈال دیں، پھر اس کو حل کر لیں۔ تو پھر آپ 5 ٹینکیاں پانی کی لگانی ہیں، 1 ٹینکی پانی کی بھریں اور 1 ڈبہ وہی جو اپنے 5 ڈبے بھرے تھے چھوٹے چھوٹے، تو 1 ڈبہ وہاں سے بھر کے اس محلول کا 1 ٹینکی کے اندر ڈال دیں، تو 5 ٹینکیاں آپ 1 لیٹر کے 1 ایکڑ کے اندر کریں گے، جس میں 16 گرام ٹوٹل دوائی ہوگی، تو یہ 500 روپے کی ملتی ہے لوگران۔ اس سے بھی یہ جو وساگ ہے، لیو ہے، پالک گھاس ہے، مٹری ہے، پیازی ہے، اور کلر بوٹی ہے، اور بیل ہوتی ہے جس کو لہلی جو ہے نا وہ بیل کہتے ہیں، یا باتھو ہے، یہ جو چوڑے پتے والی جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں اس لوگران سے عام طور پر یہ 12 سے 20 دن کے دوران جو ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس کا یہ طریقہ ہے، جو جن کے اندر جو ڈوول گولڈ کے باوجود بھی اگر جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں تو چوڑے پتوں والی ہیں تو اس میں آپ لوگران کا جو ہے نا وہ آپ سپرے کر دیں۔
जब आपका पौधा जो है वो 60-70 दिन का हो जाए, इसके आजकल के मौसम में तो आम तौर पर वो 6-7 फुट का हो जाता है। शर्त यही है कि आप उसको प्रॉपर्ली पानी देते रहें और स्प्रे भी करें और खाद भी, हर पानी भी देते रहें, तो फिर आप उसकी कटाई कर सकते हैं। चारा अगर आपने बनाना है, अगर कुछ दोस्तों ने उसकी कलमें बनानी है, तो कलमें बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको 100 दिन या 120 दिन के लिए आप ना काटें, ताकि उसका तन्ना मोटा हो जाए, उसकी आंखें निकल आएँ। आप 120 दिन का मतलब हुआ कि 4 महीने के बाद आप उसकी आसानी से कलमें बनाकर उसको दूसरी जगह पर प्लांटेशन कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। और 4 महीनों के दौरान आजकल के मौसम में 16 फुट, 18 फुट, 15 फुट तक इसका कद जो है ना वो हो जाता है। बाकी इसकी जो खसूसियात हैं, बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं। खसूसियत मैं पहले भी कई दफ़ा आपकी खिदमत में बता चुका हूँ कि ये चारा सारा साल चलता है, और सिर्फ जो है ये 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दौरान जब कोहरा पड़ रहा होता है, बर्फ़ पड़ रही होती है, उस वक्त इसकी बढ़ोतरी रुक जाती है। लेकिन ये सूखता नहीं है, इसके पत्ते जो है ना वो सूखते नहीं हैं, बिल्कुल हरे भरे रहते हैं। और ये जो है ना 15-20 साल तक चलने वाला एक ग्रीन फॉडर या चारा है। इसके अंदर प्रोटीन की अच्छी खासी मिकदार है, जिसे 15 से 18% कहा जाता है। शुगर भी 3 से 5% इसके अंदर मौजूद है। और बहुत से सवाल लोग ये करते हैं कि ये जो हम मूवी में देखते हैं, ये वीडियो में देखते हैं, इसका तन्ना में बहुत मोटा नज़र आ रहा होता है, तो जब हम देखते हैं तो इतनी मोटा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जब कोई बच्चा वीडियो बना रहा होता है तो वो फिर कैमरे को बहुत ही नज़दीक करके ले जाता है, ताकि वो तन्ने आपको गिन कर बता सके कि देखें इसमें एक कलम में से कितनी तन्ने जो है निकल रहे हैं। ज़ाहिर है फिर आपको जो नज़दीक करके जो वीडियो बनाएगा, फिर आपको तन्नों की जो है ना वो मोटाई बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। इतने मोटे होते नहीं हैं वो जितने आपको उसमें नज़र आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इनको आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं। आप इनको चख कर भी देखें तो ये कड़वे नहीं होते, तो हल्की सी मिठास इनमें ज़रूर होती है, और पानी की भी इसमें काफ़ी मिकदार मौजूद होती है। और जो है इसका कद भी मैंने आपको पहले बताया है। अच्छा, एक बहुत सारा सवाल जो दोस्त करते हैं वो ये है कि क्या इसके जो पत्ते हैं वो नुकीले तो नहीं होते, कांटेदार तो नहीं होते, खुरदरे तो नहीं होते, इससे खारिश होने वाले तो नहीं होते, जो लोग काटते हैं उनके हाथ जो हैं वो तो ज़ख्मी नहीं हो जाते, या फिर जानवरों के जो मुंह हैं वो खाते हुए ज़ख्मी तो नहीं हो जाते। ऐसी कोई बात नहीं है। वो और घास है 10-12 साल पहले जो था, जिसे जो लोग हैं वो मड ग्रास कहते हैं। ये नया चारा है जो थाईलैंड से आया है। और ये भी आपको बताता जाऊं कि ये पूरे पाकिस्तान में एक ही चारा है, एक ही कलमे हैं। ये कुछ लोगों ने कीनिया से भी लिया था कुछ अर्से पहले, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। ये हर जगह पर एक ही है, कोई ABCD नहीं है, सारी एक ही कलमे हैं। आपको जहाँ से ये आपको मिल जाए आप इसको लगा लें। और आजकल सबसे अच्छा मौसम है, आप अपने देर नहीं करनी है, इसको आपने लगाना है जिसने भी लगाना है। और अब ये बात पूछते हैं कि आप इसका हम सैलेज भी बना सकते हैं। और ये है कि बिल्कुल आप इसका सैलेज बना सकते हैं। उसका तरीका ये है, भले आप सैलेज मशीन ना भी लें, आप टोके वाली मशीन के ऊपर 4 टोके लगवा दें जो उसके ब्लेड लगे होते हैं। 2 की बजाय 4 ब्लेड वाली मशीन आपकी टोके करने वाली है, तो आप उसके अंदर जो है ना वो उसको पतला पतला वो उतरती है, वो आप उसकी चाल जो है ना वो पतले वाली लगा लें, और उसकी कतराई करवा के इसको आप 3-4 दिन जो है नीचे आप पॉलीथीन जो प्लास्टिक का जो कागज़ होता है जो हम छत्तों पे डालते हैं वो नीचे बिछा दें, फर्श के ऊपर ये डाल दें। और दिन में इसको 2-3 दफ़ा इसको इधर उधर जो है ना हिला जुला किया करें, ताकि इसको सबको धूप लगती रहे, उसको कल्टी दे दिया करें उसको। और शाम को इसको ऊपर ढाँप दिया करें पॉलीथीन का कागज़ से या रबड़ के उस कागज़ से, या जो हम छत्तों के ऊपर डालते हैं, ताकि रात की जो ओस पड़ती है उससे फिर ये गीला ना हो जाए। तो इस तरह आप 3-4 दिन इसको सुखाएं। जब ये सूख जाए अच्छी तरह से, इसमें नरमी ना हो, तो फिर आप वही जो कागज़ हम डालते हैं छत्तों के ऊपर, उसके आप जो है ना वो कागज़ आप ले लें किसी प्लम्बर वाली दुकान से, हार्डवेयर वाली दुकान से, और आप उसके 10-10 फुट के जो है ना टुकड़े बना लें। उसमें से आप 10 फुट का जो टुकड़ा काटें, उसके एक सिरे पे आप जो है ना वो रस्सी से बांध दें। रस्सी से बांधने के बाद आप उसको जुराब की तरह उलट दें, तो वो जो रस्सी वाला हिस्सा होगा वो अंदर आ जाएगा, तो वो गांठ भी मजबूत हो जाएगी। आप उसको भर दें और अच्छी तरह से उसको पाँव के साथ दबा लें, ताकि उसके अंदर जो हवा वो निकल जाए। फिर ऊपर से अच्छी तरह से एयर टाइट करके उसको बांध दें। 1 महीना ये आपका जो थैला है ये पड़ा रहे, तो आप इसके बाद ये सैलेज बन जाएगा। अगर आपने 2-4-6 थैले बनाने हैं, अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो फिर आप सैलेज मशीन से करें, और उसका बैंकर बना के उसके ऊपर पॉलीथीन डाल के उसको लिपाई कर दें, और 1.5-2 महीने के बाद उसको खोल के आप वो भी खिला सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं कि सैलेज बनाते हुए उसके अंदर मक्खी के दाने भी डाल देते हैं, ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना वो बढ़ जाए। वो आपके ऊपर इन्हसार है कि आप क्या करना चाहते हैं। इसके अलावा ये है कि
وہ دوست جو جنہوں نے ابھی تک یہ صرف سوچ رہے ہیں کہ بھی ہم کس موسم تک اس کو لگا سکتے ہیں، گندم کی کٹائی کے بعد بھی آج کل کا موسم سب سے اچھا ہے، لیکن آپ فروری، مارچ، اپریل، مئی تک لگا سکتے ہیں۔ ویسے یہ ہے کہ جون میں بھی لگا سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ 100 کلم لگائیں گے جون میں تو ہو سکتا ہے اس میں 5-7 نہ اگیں اور باقی تقریباً ہو گئے، یعنی 90% سے اوپر جو ہے نا جرمینیشن پھر بھی ہوتی ہے جون جولائی کے دوران بھی یہ اگ آتا ہے، لیکن کچھ کلمیں ایسی ہوتی ہیں جو پھر سوکھ جاتی ہیں۔ لیکن آج کل 100% جو کلمیں ہیں وہ اگ رہی ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے گندم کے بعد لگانا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر مئی جون میں لگائیں گے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کلمیں جو آپ تھوڑی سی جو ہے 2 فٹ کی بجائے آپ 1.25 فٹ پہ لگا لیں، اور جو ناغے ہوتے ہیں تو پھر وہ بعد میں آپ ناغے پورے بھی کر سکتے ہیں۔ سال میں اس کی 6-7 کٹائیں آسانی سے آ جاتی ہیں اگر آپ محنت کریں تو۔ میں نے اس کے اوپر ایزوبیان کا سپرے کیا ہے 2-3 دفعہ، اس کی وجہ سے اس کا قد بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو آپ اس کو جتنی بھی نیوٹریشن دیں گے وہ اتنی ہی جلدی بڑھے گا۔ اور پھر آپ جو ہے نا جولائی میں، اگست میں حبس ہوتی ہے، پھر اس کی ستمبر، اکتوبر، نومبر جو ہے اکتوبر کی 15 تک پھر بھی آپ کاشت کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل کا موسم سب سے اچھا ہے، پھر بھی آپ مئی تک ان کو کاشت کر سکتے ہیں، جون کے مہینے میں بھی اس کو کاشت کر سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں بتایا ہے۔ جہاں تک کلموں کی فراہمی کا تعلق ہے تو وہ ہمارا جو ہے نا متعلقہ مینیجر صاحب، ان کا نمبر اور نام لکھا ہوا ہے، اگر کسی دوست کو ضرورت ہے تو ان کے ساتھ فون پر رابطہ کر کے وہ کلمیں بھی ان کو دستیاب کی جا سکتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آج جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، جن لوگوں نے، جن دوستوں نے، جن فارمرز نے آج سے 10-15 دن کی پہلے ویڈیو دیکھی ہے، آج اسی جگہ کی ہم نے ویڈیو بنا کے پھر دوبارہ آپ کی خدمت بھیجا ہے، آپ کو اندازہ ہوا کہ اس کا رنگ بھی بہت زیادہ ہرا بھرا ہو گیا ہے، اس کا قد جو ہے 2.5 سے 3 فٹ بڑھ گیا ہے، اور اس کی جو ہے پودوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ صرف اس لیے دکھایا ہے کہ بھی مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ جو پچھلی ویڈیو ہم نے بنائی ہے وہ ہم نے بنائی تھی دھوپ کے وقت، تو اس طرح لگتا تھا جیسے اس کے پتے ہیں وہ پیلے پیلے ہو رہے ہیں۔ وہ حالانکہ غلطی تھی اس لڑکے کی جس نے ویڈیو بنائی تھی، کیونکہ وہ اس وقت شدید دھوپ تھی اور اوپر سے سورج کی روشنی پڑ رہی تھی، اس لیے سارے پتے ہمیں جو ہے پودے اوپر سے پیلے پیلے نظر آ رہے تھے۔ لیکن آج ہم نے صبح بنوائی ہے تو الحمدللہ وہ ساری جو ویڈیو آپ کو نظر آئیں گی کہ کس طرح کے پتے اور اس کا تنا اور اس کی کونپلیں اور شگوفے بہت ہی ہرے بھرے ہیں اور زبردست قسم کا چارہ ہے۔ آپ نے ابھی اس پہ سوچنا نہیں ہے۔ میرے نزدیک جو ہے نا الفالفا لوسن وہ بہت اچھا چارہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ سپر نیپیئر، ان 2 چاروں کے علاوہ زیادہ کوئی اور چارہ مجھے کم از کم پسند نہیں آیا۔ باقی آپ دوستوں کی اپنی مرضی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو بھی میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ کمنٹ ضرور کیجئے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر شیئر کیجئے، اور میرے ماشاءاللہ لائف سٹاک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما دیں، اور اپنے دوستوں سے بھی ریکویسٹ کریں کہ وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما دیں، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، اور ان جانوروں کا خیال رکھیے جن کو آپ نے پالنے پوسنے کی ایک ذمہ داری لے رکھی ہے، اور سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔